ارمغان میرے کپڑے دو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مرحا واش روم میں تھی، کپڑے بائٹ کمرے میں رکھے تھے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ جلدی آفس سے واپس آ جائے گا۔ جیسے ہی میرا تولیہ باندھے کمرے میں آئی تو ارمغان بیڈ پر لیٹا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور بیڈ پر رکھ کے مرحا کے کپڑے غائب تھے۔ اسے یوں کمرے میں دیکھ کر مرحا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ فوراً سے دوبارہ واش روم میں چلی گئی، پھر واش روم سے چلائی تھی کہ اسے کپڑے ارمغان اسے واپس کرے۔ ارمغان بھی ڈیڑھ پہ ڈیڑھ تھا، کہنے لگا اور زور سے چلاؤ کہ آواز کمرے سے باہر تک جائے۔ میں تو تمہارے کپڑے تمہیں نہیں دینے والا، اتنا ہی شوق ہے تو خود باہر آ کر لے لو۔ مرحا زچ ہوئی تھی، ارمغان پلیز میرے کپڑے دو، دیکھو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ باتھ ٹب میں نہانے کا وعدہ کرو، میں بڑی شرافت سے یہ کپڑے تمہیں لٹا دوں گا۔ دیکھو کمرے کی بات کمرے تک رہ جائے گی، ویسے بھی کون سا پہلی بار ہے، یاد کرو پہلے بھی تو یہ ارمغان کی بات نے مرحا کے ہوش اڑائے تھے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تم بہت بے شرم ہو۔ مرحا رو دینے کو ٹھیک ہے، پھر رات بھر بیٹھے رہو واش روم میں، میرا کیا ہے۔ مرحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کرے، مگر جانتی تھی کہ وہ بہت ڈھیٹ ہے، اس لیے کہنے لگی اوکے مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ سن کر ایک خباثت بھری مسکراہٹ ارمغان کے چہرے پر چھائی تھی۔ وہ اپنی شرط اتار کر واش روم میں چلا گیا، مگر جیسے ہی اس نے میرا کا ٹکس ایک جھٹکے سے کھینچا، اگلے ہی لمحے تیز طوفانی بارش میں ارمغان مرحا کے ہاتھ پکڑے گھنے جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ دونوں ننگے پاؤں تھے جب مرحا کے پاؤں پر کانٹا لگا تھا اور وہ جھاڑیوں کے پاس گری تھی۔ پھولے ہوئے سانس سے کہنے لگی ارمغان میں اور نہیں بھاگ سکتی۔ ارمغان کہنے لگا اس وقت بحث کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو تم جانتی ہو ہم دونوں جان سے جائیں گے۔ اٹھو، ایک جھٹکے سے ارمغان نے اسے اٹھایا تھا جب جھاڑیوں سے اٹک کر مرحا کی قمیض سینے سے پھٹ چکی تھی اور کپڑے کا ٹکڑا جھاڑیوں میں ہی پھنس چکا تھا۔ ارمغان کی نظر سیدھی اس کی برا پر پڑی تھی، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی اور شٹ، ارمغان کو اندازہ نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ مرحا کا دوپٹہ پہلے ہی گر چکا تھا۔ تم انتہائی بے شرم انسان ہو، چھوڑو مجھے، مرحا چلائی تھی۔ ارمغان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، اپنی شرٹ اتار کر اسے دی۔ جلدی پہنو، میں نے جان بوجھ کے یہ سب نہیں کیا۔ مرحا نے اس کی شرٹ پہنی، ابھی بٹن بھی ٹھیک سے بند نہیں ہوئے تھے کہ فائرنگ کی آواز نے دونوں کے ہوش اڑائے تھے۔ ابھی گربیان کے دو بٹن یوں ہی کھلے ہوئے تھے جب پھر سے دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے انہیں سامنے ایک ویران سا چھوٹا سا کمرہ نظر آیا، اس لیے دونوں اس ایک کمرے کے ویران گھر کے اندر چلے گئے۔ بارش اب بھی طوفانی ہو رہی تھی۔ ارمغان بنیان میں تھا کیونکہ اپنی شرٹ مرحا کو دے چکا تھا۔ اندر جاتے ہی دروازہ بند کر چکے تھے۔ 3 گھنٹے بعد جب انہیں لگا کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے اور ارمغان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا اور مرحا کی جان پر بنی تھی۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکالو ارمغان، میں کچھ نہیں جانتی، مرحا رو دینے کو تھی۔ ارمغان نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا، میں نے تمہیں یہاں بند نہیں کیا، سمجھی؟ اور میں دروازہ کھولنے کی 1000 کوشش کر چکا ہوں، لوہے کا دروازہ ہے، میں توڑنے سے تو رہا۔ دونوں ہی تیز طوفانی بارش کی وجہ سے خراب ہونے والی گاڑی سے اتر کر پناہ لینے کے لیے اس کمرے میں آ کر چھپنے کے غرض سے دروازہ بند کر چکے تھے۔ خالی ویران سا گھر تھا، وہ بھی ایک کمرے کا، اور اس کا دروازہ لوہے کا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے رنگ آلود دروازہ بالکل جام ہو گیا تھا، بارش کے رکنے کے باوجود کھل نہیں رہا تھا، اس لیے دونوں ہی برے پھنسے تھے۔ ایک کمرے کا گھر تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ بارش کم ہونے کی صورت میں ارمغان نے بہت دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد ارمغان پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میرا کو لگ رہا تھا کہ ارمغان جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہا۔ اس کی نیت میں فطور ہے، میں جانتی ہوں تم جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہے، تمہارا کچھ غلط ارادہ ہے۔ دیکھو میں، مرحا نے ابھی ہی تک کہا تھا جب ارمغان کہنے لگا ہاں میری تم پر نیت خراب ہو گئی ہے۔ تیز طوفانی بارش میں تمہارا بھیگا وجود دیکھ کر میں پاگل ہو گیا ہوں، تمہارے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی دیکھ کر، تمہارے بھیگے ہونٹ دیکھ کر میرا دل لشکانے لگا تھا۔ اب وہ مرحا کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مرحا کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور مرحا کے کھلے گربیان سے جھلکتا تمہارا نسونی حسن اسے پاگل کر رہا تھا۔ کہنے لگا دروازہ میں تب کھولوں گا تم ہر پردے کو میرے سامنے کھولو گی، چلو شاباش، اتار دو میری شرٹ۔ یہ سن کر مرحا کے ہوش اڑے تھے، وہ کئی قدم پیچھے ہٹی، مگر ایک دم سے زور سے بادل گرجا تھا۔ اندھیری رات میں یوں لگا کہیں بجلی گری ہو اور بے ساختہ مرحا بھاگتی ارمغان کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر سے اسے زور سے پکڑ لیا۔ ارمغان مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے پناہ مانگ رہی ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے ارمغان نے اس کی شرٹ کے بٹن، نائلہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں، ارمغان نے کان میں فون لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نائلہ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ تب بھی برابر والی چھت پر مرحا کپڑوں والی بالٹی اٹھا کر
اوپر آئی تھی ارمغان کی اس کی جانب پش تھی۔ مرحا نے رسی پہ کپڑے ڈالنے ساتھ اس کی بات بھی سن رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا کتنے شوق سے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا۔ خالہ نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اپنے اس بیٹے کو، بہرحال مجھے کیا لگے۔ مرحا نے جیسے ہی کپڑے رسی پر ڈالے تو ارمغان نے فون بند کر دیا تھا۔ پلٹ کر اس کو دیکھا تھا، پھر اسے کہنے لگا وہ تو دشمن ہی موجود ہے۔ بڑے غصے سے ارمغان نے مرحا کی طرف دیکھا تھا اور وہ بھی اس کی طرف نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر میں ہی آتے تھے اور وجہ تھی وراثت جو ان کے نانا نے گھر کی صورت میں دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ گھر ایک ہی تھا اور نانا کی پاس دو ہی بیٹیاں تھیں، ایک میرا کی والدہ افشا بیگم، دوسری ارمغان کی والدہ رضیہ بیگم۔ لیکن جب گھر بیچنے کی باری آئی تو رضیہ بیگم نے کہا کہ ہم نے یہ گھر نہیں بیچنا، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، جبکہ افشا بیگم چاہتی تھی کہ گھر بیچ کر کسی نئی سوسائٹی میں اپنا نیا گھر لے لے، لیکن بنا بہن کے سائن کیے وہ مکان بک نہیں سکتا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت جھگڑا ہوا، بہت لڑائی ہوئی اور حل یہ نکلا کہ بیچ میں دیوار کر دی گئی، کیونکہ دونوں ہی یہ چاہتی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ انہی کا ہو جائے اور گھر کو بیچا نہ جائے۔ دوسری بہن تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن دونوں ہی ضد سے اسی گھر میں بیٹھے تھے۔ جس طرح ماؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ارمغان تو مرحا نامی اپنی کزن سے سخت نفرت اور چڑھتی۔ اتفاق تھا کہ دونوں ایک اسکول میں پڑھے تھے اور ہمیشہ میرا کے نمبر ارمغان سے اچھے آتے تھے اور ٹیچر ہمیشہ اسے مرحا کی مثالیں دیتی تھی کہ تمہاری ہی خالہ کی بیٹی ہے، اتنے اچھے نمبر لیتی ہے اور ایک تم ہو ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتے ہو۔ اور ارمغان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی دونوں پونیوں والی اس کزن کی پونیاں ہی کینچی سے کاٹ دے، جو جان بوجھ کے اس سے چند نمبر زیادہ لے کر اسے ذلیل کرواتی ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی تھی۔ جس لڑکی سے ارمغان بات کر رہا تھا، اتفاق تھا کہ وہ مرحا کی کالج میں ہی پڑھتی تھی اور مرحا کی اسے اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی اور اسی محلے میں رہتی تھی۔ نائلہ کافی خوبصورت لڑکی تھی اور ارمغان حسن پرست قسم کا نوجوان تھا اور انتہائی دل پھینک بھی تھا۔ ہر چند مہینے بعد اسے کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی اور چند مہینے بعد وہ لڑکی اس کے دل سے اتر بھی جاتی تھی، لیکن نائلہ کے معاملے میں فی الحال تک تو وہ سنجیدہ ہی تھا۔ مرحا کو اس بات سے دلچسپی ہونے لگی کہ آخر یہ نائلہ ہے کون۔ ایک بار جب وہ کالج سے چھٹی کے وقت باہر نکلی تو اس نے اپنے کالج کے باہر ارمغان کو دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس فیلو نائلہ اسے ہائے کا اشارہ کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس بار ارمغان نے نائلہ کو پھنسایا ہے۔ بہرحال مرحا نے اگلے ہی روز نائلہ کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی آج کل تو لگتا ہے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پہ بڑی لالی آئی ہوئی ہے۔ نائلہ کہنے لگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی لالی تو ان لڑکیوں کے چہرے پر چھاتی ہے جب وہ کسی سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے۔ نائلہ مسکران کر کہنے لگی ہاں مجھے ابھی کوئی اچھا لگا۔ وہ کہنے لگی اچھا واقعی بتاؤ نہ کون ہے؟ حالانکہ مرحا جانتی تھی۔ نائلہ کہنے لگی کوئی کافی ہینڈسم ہے۔ مرحا کہنے لگی دکھاؤ نا مجھے اس کی تصویر۔ تبھی شرماتے شرماتے نائلہ نے ارمغان کی تصویر اسے دکھائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں کزنز ہیں اور ان کی مائیں بھی آپس میں دشمن بنی ہوئی ہیں اور یہ دونوں بھی۔ مرحا نے تصویر دیکھتے کہا یہ توبہ توبہ، تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ارے یہ تو میرا کزن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے لڑکیوں سے دوستی کرنا، محبت کے جال میں پھنسانا اور پھر اپنے مطلب نکالنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا۔ حالانکہ ارمغان صرف دوستی ہی کرتا تھا یا ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا یا ایک آدھی کس کر لیتا وہ بھی ہاتھ پر، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ لیکن مرحا نے اس پر گھٹیا قسم کا الزام لگاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ یہ سن کر نائلہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی 100% سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ ارے میرا کزن ہے، کیا میں اس کو نہیں جانتی ہوں گی؟ اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بہرحال نائلہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ وہ تو اس سے سچ مچ محبت کر بیٹھی تھی اور اس بار ارمغان بھی کافی سنجیدہ تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو تو میرے گھر آنا، میں تمہیں بتاتی ہوں، ہمارے برابر والے گھر میں تو رہتا ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یقین دلا دوں گی۔ اگلے ہی روز نائلہ مرحا کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت ارمغان چھت پر ہی تھا، چائے پی رہا تھا، ساتھ میں ایک لڑکی سے فون پر باتیں بھی کر رہا تھا، بس اس سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا جو اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ نائلہ کو مرحا چھت پر لے آئی لیکن اسے سیڑھیوں میں کھڑا رکھا۔ کہنے لگی ابھی تو میں دکھاتی ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ خود وہ چھت پر آ گئی۔ کہنے لگی بات سنو میری۔ جب ارمغان نے مرحا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا فاطمہ میں تم سے تھوڑی دیر بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ مرحا کہنے لگی یہ کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ بتاؤ کیوں تم اتنی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہو، فلرٹ کرتے ہو؟
ارمغان کہنے لگا تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہارے ساتھ تو فلرٹ نہیں کر رہا، میں ایک لڑکی سے کروں یا 10 لڑکیوں سے کروں، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ دیکھو میرا اپنی حد میں رہو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ وہ کہنے لگی فاطمہ سے تم دوستی ختم کر دو، حالانکہ وہ کسی فاطمہ کو نہیں جانتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا تمہیں کیا لگا میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کہنے لگی وہ میری دوست ہے۔ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ارمغان تمہارا کزن ہے، کیسا لڑکا ہے؟ وہ ویسے بھی فاطمہ سے پیچھا ہی چھڑوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا تو بتا دو نا، میں ایک نمبر کا فلرٹ ہوں، ہر 2 مہینے بعد لڑکے بدلتا رہتا ہوں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح فاطمہ سے اس کی جان چھڑ جائے، اس لیے اپنی برائیاں کرنے لگا۔ لیکن یہ باتیں سن کر نیلے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ جیسے ہی ارمغان نے نائلہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے میرا کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ نائلہ رونے لگی، کہنے لگی تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ وہ کہنے لگا نائلہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہاری باتیں میں نے ساری اپنے کانوں سے سنی ہیں اور اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو شکر ہے مجھے میرا نے سب کچھ بتا دیا، ورنہ میں تمہاری محبت میں نہ جانے کتنے آگے چلی جاتی۔ آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کر نائلہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ارمغان اپنی چھٹ پھلانگ کر میرا کے پاس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا بھی 9-2-11 ہوتی اس نے میرا کی کلائی پکڑی۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نائلہ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ بتانے کی؟ میرا کہنے لگی ہاتھ چھوڑو ورنہ شور مچا دوں گی، اور تم میرے بھائیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ امی امی پکارتی دوسرا ہاتھ ارمغان اس کے منہ پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا اب چھینکو اور میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا، تاکہ میری زندگی کی آدھی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ کہ تیسری لڑکی ہے جس کا تم نے پتہ صاف کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا بازو بری طرح سے دبوچ چکا تھا، میرا نے کونی سے اس کے پیٹ میں ماری تھی، تبھی وہ ڈرا ہوا اور اس نے میرا کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگی ابھی جا کے بتاتی ہوں اجاز بھائی کو، دیکھو تمہارا کیا حال کریں گے وہ۔ کہنے لگا بتا دو میں ابھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میرا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے فوٹ سمیت تمہیں لٹاؤں گا، یاد رکھنا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی۔ کہنے لگی اب مزہ آئے گا، اسے بہت شوق کہنا اسے لڑکیوں کے ساتھ رنگ رنگولیاں منانے کا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ چھت پر جب رسی سے کپڑے اتارنے آئی تو ارمغان اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیوں اسے اس طرح سے مسکرا کر دیکھ رہا ہے، وہ مسکرا کیوں رہا ہے۔ اسی شام میرا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے بھی آنا تھا، اس لیے وہ جلدی سے کپڑے اتار کر نیچے چلی گئی کہ شاید یہ محبت کے صدمے میں پاگل ہو گیا ہے۔ نیچے آ کر اس نے چائے کی تیاری کی اور بہت اچھے سے کپڑے پہنے۔ ویسے بھی وہ خوبصورت تھی، لڑکے والے جیسے ہی اسے دیکھنے آئے وہ اسے پسند کر چکے تھے۔ مرحا کی والدہ افشا بیگم بے حد خوشی تھی، کیونکہ لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن رات کو جو کچھ مرحا کے موبائل میں آیا اس کے ہوش اڑا کے اڑے رہ گئے۔ وہ رات کے وقت موبائل پر فیس بک چلا رہی تھی جب اس کے موبائل میں واٹس ایپ پر میسیج آیا۔ یہ نمبر ارمغان کا تھا۔ کہنے لگا ہیلو ڈیئر سویٹ کزن، کیسی ہو؟ اس کا میسیج سن کر مرحا نے انتہائی نخریلے منہ والا ایموجی بھیجا، پھر کہنے لگی رات کے اس وقت مجھے میسیج کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں تم اپنے کیے پر معافی تو نہیں مانگنے والے؟ میرا کی بات سن کر وہ ہنسا تھا، پھر وائس میسیج پر کہنے لگا تم سے معافی مانگتی ہے میری جوتی، کچھ آ رہا ہے تمہارے لیے بہت اسپیشل، بہت ہی خاص، آج رات دیکھ کر سونا ہے سویٹ ڈیئر۔ رہا حیران ہوئی تھی کہ آخر وہ بیچ کے آ رہا ہے۔ تبھی ایک ویڈیو آئی جسے اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھی تو مرحا کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ مرحا کی نہاتے ہوئے کی ویڈیو تھی جو ارمغان نے بھیجی تھی۔ وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آئے کہ ان دونوں کے کمرے میں صرف ایک دیوار کا ہی تو فرق ہے۔ وہ جلدی سے اپنے واش روم میں گئی، دیکھا تو وہاں ایک ہول ہوا تھا، اس کی تو جان نکلی تھی۔ اگلا میسیج ارمغان کا دیکھ کر اس کے رہے سین اسحان بھی خطا ہو گئے تھے۔ کہنے لگا تمہارا رشتہ جس لڑکے سے طے ہوا ہے مرحا میڈم، وہ میرا دوست ہے، میرا ہی آفس میں میرا کولیگ بھی ہے، چاہو تو اس سے پوچھ لو کہ وہ ارمغان یاسر کو جانتا ہے کہ نہیں، تمہیں بتا دے گا۔ اور یہ ویڈیو جب میں تمہارے منگیتر کو بھیجوں گا اور یہ کہوں گا کہ میری پیاری سی کزن نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میسیج پڑھ کر مرحا کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے۔ اس نے جلدی سے ارمغان کو فون کیا، حالانکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمغان نے فوراً سے فون اٹھایا، وہ کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا تم سے کم گھٹیا ہوں، جب تم نے نائلہ کو میرے خلاف کرنے کے لیے چالیں چلی تھی
میں نے سوچا تھا کہ آج تک میں نے تمہارا ادھار نہیں رکھا اور ہمیشہ سورس میں لٹایا، تو اب کیوں رکھوں گا؟ اب میں یہ ویڈیو تمہارے ہونے والے منگیتر کو بھیجوں گا، اور پھر جو بدنامی تمہاری ہوگی وہ تو کیا کوئی اور بھی تمہارا رشتہ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے ارمغان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا رو دینے کو تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اس بار نائلہ کے ساتھ بہت سیریس تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو میں تمہارے منگیتر کو نہ بھیجوں تو پھر کل ہی نائلہ سے بات کرو، اسے یقین دلاؤ کہ تم جھوٹی ہو اور میں سچا ہوں۔ اگر نائلہ مان گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ مرحا نے حامی بڑھ لی۔ اگلے روز وہ کالج گئی تو پتہ چلا کہ نائلہ کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وہ سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی اور پورا گلاب جامن اس نے مرحا کے منہ میں ڈالا۔ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں بار بار بچی ہوں اور اپنے ماں باپ کی بات مان کر میں نے فراز کا رشتہ قبول کر لیا۔ بہت جلد میری شادی اور تم ضرور آنا۔ میرا تو گمسم سی ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ نائلہ سے بات کرنا ہی بیکار تھا کیونکہ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور بے حد پریشان تھی۔ جانتی تھی ارمغان شام کی چائے اپنے آفس سے آ کے چھت پر ہی پیتا تھا، اس لیے چھت پر چلی گئی، بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر اوپر آیا تو کہنے لگی، ارمغان میری بات سنو۔ وہ چائے کا سپ لے کر کہنے لگا، کیا ہوئی بات نائلہ سے؟ مرحا کہنے لگی، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں کیا بات کروں اس سے؟ یہ سن کر ارمغان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مرحا اس کی منت سماعت کرنے لگی کہ خدا کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، تم کسی اور لڑکی سے محبت کر لو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں پاگل ہوں نا نائلہ، جیسے خوبصورت لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی، اینڈ تو میں تمہاری بھی بجا کر رکھ دوں گا۔ ابھی کہ ابھی تمہاری ویڈیو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا، اس کا موبائل مرحا نے چھین لیا۔ کہنے لگا، میرا موبائل دو، لیکن وہ نیچے اترنے لگی۔ ارمغان بھی اپنے دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تب تک وہ نیچے اتر گئی تھی اور وہ بھی نیچے اترا۔ سامنے صحن میں ہی افشا بیگم بیٹھی تھی، ساتھ میں مرحا کے والد بھی تھے۔ مرحا کے ساتھ ارمغان کو نیچے دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ارمغان کہنے لگا، اس سے بولے میرا موبائل واپس کرے۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں کروں گی، اس نے میری گندی ویڈیو بنائی ہے۔ مرحا نے صاف صاف بات بتائی تھی۔ یہ سن کر تو افشا بیگم کا پارا ہائی ہو اٹھا۔ کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے بھیجی تھی اپنے نمبر سے، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ارمغان نے جھوٹ بولا۔ وہ کہنے لگی، آپ اس کے موبائل سے دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ وہ موبائل اپنے باپ کو پکڑاتی ارمغان موبائل چھین چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ اس کا موبائل لے کر آئیں، میں دکھاتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ویڈیو بھیجی تھی اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہمارے بیچ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میرا کو مزہ چکانے کے چکر میں وہ بہت کچھ بول چکا تھا۔ یہ کچھ سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ افشا بیگم نے مرحا کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ کہنے لگا، میرا دیکھو، سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ کھل گیا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ روز چھت پر تم مجھ سے ملنے آتی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اب اس کا موبائل لے کر آئے، میں ساری سچائی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرحا کے بھائی نے کمرے میں جا کر اس کا موبائل پکڑا اور جیسے ہی وہ موبائل دیکھنے لگا تو فوراً ارمغان نے موبائل ان کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے بھائی، آپ کو ان موبائل کے چونچلوں کا کہاں پتہ ہے، کیونکہ میں خود آپ کو دکھاتا ہوں۔ بات بھی سچی تھی، شروع سے ہی ذمہ داریوں میں پڑا ہوا مرحا کا بھائی ابھی بھی بٹن والا موبائل استعمال کرتا تھا۔ ٹچ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں اسے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ روز پہلے اس نے ٹچ موبائل دیا تھا اور ابھی تک واٹس ایپ استعمال کرنا اسے نہیں آیا تھا۔ فون پہ کوئی بھی کوڈ اور لاک نہیں لگا تھا، اس لیے ارمغان اپنا واٹس ایپ کھولا اور جو ویڈیوز اس نے مرحا کو دی تھی واپس اپنے نمبر پر بھیج کر مرحا کو بھیجی ہوئی تھی، ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ جانتا تھا سبھی پڑے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ویڈیو کس وقت بھیجی گئی ہے۔ اس نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں، یہ اس نے میرے نمبر پر بھیجی ہے، اور پھر اسے آن کر دیا۔ ویڈیو ایسی ہی نہ تھی کہ کوئی دیکھ سکتا، اس لیے اجاز کا تو پارا ہی ہوا تھا۔ اس نے بھی مرحا کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ افشا بیگم تو ساتھ پکڑ کر رونے لگی کہ تم نے کیا کیا، تم ایسی تو نہیں تھی۔ بہرحال بہت زیادہ بات آگے بڑھ چکی تھی۔ ارمغان کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا اور کہا تھا کہ اس کا حل ایک ہی نکلتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا کا نکاح ارمغان سے ہو گیا۔ دونوں یہ ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی پیدا ہو چکی تھی کہ ارمغان اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بول چکا تھا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں آپس میں کیا کچھ کر چکے ہیں، اس سے پہلے کہ بدنامی اور نکاح کر دیا جائے۔ بڑی بے دلی سے نکاح ہوا تھا۔ افشا بیگم تو کمرے سے باہر نکلنے کی بھی زحمت نہیں کی، کہنے لگی، بھاڑ میں جائے ایسی بیٹی، اس سے کہیں کہ دوبارہ اپنے گھر پہ قدم نہ رکھے۔ مرحا روتے اور سسکے لیتے ہوئے برابر والے گھر میں ارمغان کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ارمغان نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
सोच में तो वो भी पड़ गया था कि जो कुछ कर चुका है पता नहीं करना चाहिए भी था कि नहीं। जल्दबाजी में बहुत फजूल बोल चुका था। बहरहाल नाराज़ तो रज़िया बेगम भी थी, इसलिए जैसे ही घर में दाखिल हुई अपने कमरे में चली गई। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सैन खाली हुआ तो मिरहा ने अपने हाथ झटके से इसके हाथ से उठाया था। अब उसे नफ़रत और गुस्से से देखने लगी। चुपचाप लाउंज में चली गई। जब अरमगान भी पीछे आ गया वो कहने लगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने क्यों मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। वो भी गुस्से से कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। तुम सीढ़ियाँ उतर गई थी, मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया था और तुमने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी, तुम क्या समझ रही हो जो कुछ हुआ क्या वो मजाक है। निकाह निकाह होता है, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। शादी का रिश्ता कैसे निभाएंगे। अरमगान तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना तुम्हें इतनी इजाज़त दूंगी कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ। अरमगान भी गुस्से से इसका हाथ छोड़ चुका था। कहने लगा कि हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का, तुम्हें हाथ लगाने का, बिला वजह की तुम जैसी मुसीबत गले पड़ गई है। मिरहा ने इतना सुना था तो फ़ौरन दाढ़ी थी। हाँ ने इतना सुना था तो फ़ौरन दाढ़ी थी। वो भला कहाँ इसका कोई बदला अपने पास रखने वाली थी। वो तो इसकी हर एक बात सोच समेत लुटाने का पहले ही अज़म कर चुकी थी। इसलिए कहने लगी कि मैं मुसीबत गले पड़ी हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बात करते हुए। तुम ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ चुके हो। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझसे शादी की, वो सारी ज़िंदगी एक भयानक दरिंदा बनकर मेरे सर पर मंडलाते रहे हो। इसकी आवाज़ सुनकर तो रज़िया बेगम अपने कमरे से ही बाहर निकली थी। कहने लगी, शर्म कर लो तुम लोग जो ऐसी बातें कर रहे हो। क्या मोहल्ले को बताना है कि तुम दोनों की ये तरबियत की गई है। दफ़ा हो जाऊं दोनों अपने कमरों में, और ख़बरदार जो आइंदा के बाद इस घर में ज़रा भी शोर शराबा सुना मैंने तो। रज़िया बेगम की थी डांट सुनकर दोनों खामोश तो हो ही चुके थे, मगर हड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ चले गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही इसने गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतार कर एक तरफ रखी थी। वहीं दूसरी जानिब अरमान ने भी फ़ौरन शेरवानी को एक तरफ रखते हुए अपने कपड़े निकाले थे। कमरे में अटैच बाथरूम था। अब भी दोनों में झगड़ा हो चुका था। एक ने दरवाज़ा पकड़ लिया था और दूसरा इसका दरवाजे को धकेल रहा था। अरमगान कहने लगा कि पहले मैं चेंज करूंगा, और वो दरवाजे को पीछे की तरफ कर रही थी कि नहीं, पहले मैंने दरवाज़ा खोला था, पहले मैं ही जाकर चेंज करूंगी। अरमगान को जब इस डेट लड़की की डटाई नज़र आई तो अगले पल फ़ौरन दरवाज़ा ढीला छोड़ दिया। अपनी जानिब से ज़ोर लगाती मिठा सीधा जाकर इसके ऊपर गिरी थी और फिर अगले ही लम्हे इससे दूर भी हट गई। तो कहने लगा, अच्छा ठीक है, चलो आओ, फिर दोनों एक साथ ही चेंज कर लेते हैं, साथ मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। वो जिस अंदाज में बोला था मेरा का तो चेहरा सुर्ख लाल हो गया। गुस्से से इसने शैम्पू वाली बोतल उठाई और सारा शैम्पू इसके ऊपर निडाल कर बाहर भाग गई। अरमगान भी इसके पीछे लपका था कि मिराह की बच्ची, तुम्हारी तो मैं मेंढक के मुंह वाली पकोड़े जैसी नाक, तुम्हारे तो मैं ऐसा मज़ा छिकाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ें रज़िया बेगम को बाहर तक आ रही थी। अरमगान का बाप भी सुर्ख चेहरे लिए इनके कमरे की तरफ ही देख रहा था कि क्या बनेगा इन दोनों का। जल्दबाजी में शादी तो कर दी है इनकी, अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, बल्कि इनके रवैये से तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि इनको मोहब्बत थी। मिरहा बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर से लॉक लगा चुकी थी। फटाफट उसने वहीं पर कपड़े चेंज कर लिए थे और कमरे से बाहर आकर दिलान में बैठ गया। दरवाज़ा धीरे धीरे बज रहा था। चीख कर अरमगान कह रहा था कि अगर ये अंधी बैरी गूंगी दरवाज़ा नहीं खोल रही तो अम्मा आप आकर ही खोल दो, या आप लोग भी कान में रुई ठूस कर सो चुके हो। रज़िया बेगम ने कहा जाने वाली नज़र से अपनी भांजी को देखा था। कहने लगी कि पता नहीं कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। सत्यानाश कर दिया हमारे घर का, मेरे बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मगर उसने अपनी खाला को कोई जवाब नहीं दिया था। बचपन में उसी खाले के साथ मिरा की बहुत बनती थी। ये तो विरासत और फिर घर का मामला था कि इनके घर के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। कमरे से बाहर निकल कर गुस्से से मिरा की तरफ ही आया था। करीब था कि 2-4 थप्पड़ ही मार देता। जब इसके वालिद ने उसे देखा तो उसे डांट कर कहने लगे कि अगर तुमने मज़ीद कोई तमाशा लगाया तो गली में खड़ा करके तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा और तुम्हारी कमर पर ने डंडे से मारना है, जैसे बचपन में मार खाते थे मुझसे। अरमगान का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि मिरा जो गुस्से से पपड़ी बैठी थी, फलक शफाफ कहकर उसके हलक से निकला था। उसकी हंसी सुनकर तो रज़िया बेगम को भी हंसी आ चुकी थी। जब अरमगान इन तीनों को एक तरफ होता देखकर कहने लगा,
کہ واہ واہ بانجی کیا بیاہ کر لے آئی ہو، اماں تم نے تو بدلہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے جیسا کر رہی ہو ویسا ہی کرو، میں بھی اسے اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گا، اپنے پاس ہی سلانا اب اسے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ چکا تھا اور میرا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر تو رضیہ بیگم اسے غور کر دیکھتی رہی، ایک دو باتیں اسے سنانے کی بھی کوشش کی، لیکن آخر وہ ان کا خون تھا، ان کی بھانجی تھی۔ گھروں میں دیواریں حائل تھی مگر دل میں نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بانجی بھی انہیں کوئی جواب نہیں دے رہی بلکہ ان کی باتیں سن کر بھی خاموش ہو جاتی ہے، تو رضیہ بیگم کا رویہ خود اس کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب تو رضیہ کا شور باہر ڈلان میں سوتا اور وہ دونوں خالہ بانجی اندر بیڈ پر سو رہی تھی۔ 3 دن تک ایسا ہی چلا مگر رضیہ بیگم نے ایک شام ارمغان کو بلایا جب وہ آفس سے آیا تھا۔ دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگی کہ شادی ہو چکی ہے تم دونوں کی، سمجھے تم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس جن حالات میں شادی ہونی تھی سو ہو گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنا رشتہ ٹھیک کرو، اپنے تعلقات بہتر کرو اور خوش رہو۔ رہی بات تمہاری مرا، تو تمہارے ماں باپ بھی تم سے کافی ناراض ہوں گے۔ تم دونوں آج شام جاؤ گے اور ان سے معافی مانگو گے۔ مرا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو سے آ چکے تھے۔ ارمغان بھی اسے دیکھ کر تھوڑا بوجھل دل سا ہوا تھا، معافی تو مانگنا چاہتا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ وہ شام وہ دونوں ہی ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ افشا بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہلے تو غصے سے منہ پھیر لیا مگر وہ زبردستی اپنی ماں کے گلے آ کر لگ گئی اور آخری بار کہنے لگی کہ اماں پلیز میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پلیز آپ ایسا مت کریں، مجھے اذیت مت دیں۔ اسے روتا دیکھ کر افشا بیگم بہرحال اسے گلے سے لگا چکی تھی، اس کا بھائی بھی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ارمغان ہی بولا تھا کہ خالہ چھوڑ دے پرانی باتیں، آپ دونوں بہنوں نے گھر کا حصہ بھی تو لے لیا اور اب دیکھے جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی تو ہو گئی نا، اب آپ دونوں بہنیں اپنے رویے ٹھیک کر لیں۔ اس نے اپنی ماں سے بھی یہ بات کی تھی مگر رضیہ بیگم کہتی کہ افشا بیگم میرے پاس آ کر معافی مانگے تو اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گے۔ وہی افشا بھی یہی کہتی تھی کہ اگر رضیہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ اس پر بھی مرحان نے کچھ سوچا۔ دونوں نے پورے خاندان کو باہر ڈنر پر بلایا تھا۔ نہ ہی افشا بیگم کو پتہ تھا کہ رضیہ آ رہی ہے اور نہ ہی رضیہ بیگم کو پتہ تھا کہ ان کی دوسری بہن آ رہی ہے۔ پورے خاندان میں جب ایک دوسرے کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑی شکشائی تھی مگر مرا اور ارمغان نے سبھی کو ایک ساتھ کھانا کھانے کو کہا تھا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو پرانی باتیں ہوئی چھوڑیں، اب اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ تھوڑے گلے شکوے ہوئے مگر پھر دونوں بہنیں گلے مل چکی تھی اور یوں ان کے بیچ کی دوریاں ہٹ چکی تھی مگر مرا اور ارمغان کے بیچ موجود دوریاں ختم ہونے میں ابھی بھی کافی عرصہ باقی تھا۔ رات کو جب گھر واپس آئی تو ایک بار پھر رضیہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر لمبی تان کر سونے لگی تھی، لیکن اب فوراً سے کہنے لگی ارے ارے یہاں کہاں لیٹ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا خالہ، سونا چاہتی مگر خالہ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، میں نے تم دونوں کو کیا سمجھایا تھا کہ تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے، چلو شاباش جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں رہنے دو۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی مرا ناک منہ چڑھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو جیسے اندر داخل ہوئی تو سامنے ارمغان بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہو، چلو شاباش نکلو میرے کمرے سے، تمہاری ماں کے ساتھ میرا رشتہ ٹھیک ہوا ہے، تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا۔ 4 بریک اب میرے تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، میں تو قبر میں بھی یہ ظلم یہ دکھ نہ بولوں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری گندی ویڈیو بنا کر میرے رشتے کو خراب کر دیا اور خود زبردستی مجھے بیوی بنا لیا۔ وہ شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب میں یہیں رہوں گی، اس کمرے میں پورے حق کے ساتھ رہوں گی، یہیں بیڈ پر سوؤں گی اور تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جانا۔ وہ بیڈ پر پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں کے بیچ یہی نوک جھوک تھی شروع ہو چکی تھی۔ میں کیوں اپنا بیڈ چھوڑنے لگا، یہیں سوؤں گا۔ رات کو کبھی کمبل پر لڑائی ہو رہی تھی، کبھی تکیے پر لیٹنے پر۔ بہرحال جیسے تیسے ان کی راتیں گزر ہی گئی تھی، دن لڑتے ہوئے اور رات جگڑتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اگلے روز رضیہ بیگم کہنے لگی کہ تم دونوں کی شادی کو 20 دن ہونے والے ہیں، ارے نئے نویلی شادی شدہ جوڑوں کو ہنی مون پر جاتے ہیں اور تم لوگ ہو کہ ایک ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو، چلو شاباش تم لوگ مری گھومنے چلے جاؤ۔ یہ سن کر کے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ارمغان کہنے لگا کہ مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی اور اس چمکاڈر کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں جانے والا۔ مرحا کہنے لگی کہ اپنی شکل دیکھی ہے کدو کہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر جب رضیہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھائی تو مجبوراً وہ مان ہی چکے تھے۔ سامان پیک کر کے وہ مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ راستہ ان کے گھر سے 4 گھنٹے کی دوری پر تھا، اس لیے ہوٹل وغیرہ پہلے بک کروا دیا تھا۔
گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہی جاری تھے۔ جیسے ہی وہ مری کے علاقے میں داخل ہوئی تو اچانک بارش شروع ہو چکی تھی۔ تیز طوفانی بارش اور بجلی چمکتے دیکھ کر مرحا ایک پل کو گھبرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسٹیئرنگ پہ رکھے ارمغان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت ہے، کیوں چھپتی پھرتی ہو، مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ۔ مرحا کہنے لگی کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں ہاتھ لگانے کا، موسم اتنا خراب ہو چکا ہے، روڈ پر دیکھو کتنا پانی آ رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، سڑک پر سچ مچ سامنے موجود چھوٹے پہاڑوں اور چٹانوں سے پانی بہہ کر آ رہا تھا۔ ایک جانب کھائی تھی اور دوسری جانب چٹانیں۔ گاڑی بڑی تیزی سے وہ چلا کر آگے بڑھ رہا تھا کہ جب کچے راستے پر گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ کیلے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹائر بھی پنچر ہو چکا تھا۔ بارش پہلے سے قدر تھم بھی چکی تھی لیکن ابھی بھی جاری تھی۔ گاڑی سے اتر کر ارمغان نے گاڑی کو دھکا لگانا چاہا۔ مرحا ڈر کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ گھنٹوں تک